ایلن کون تھی؟ ابا کے وہ ساتھی جن میں رابرٹ بھی تھا، مگر باقی کون تھے؟ وہ چین کیوں، کب اور کیسے، بلکہ کس سے حاصل کی گئی تھی؟ اسے حاصل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ یہ سب کچھ ابھی اندھیرے میں تھا۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں آثار قدیمہ میں دلچسپی رکھتا تھا، شاید اسی لیے یہ معاملہ میرے لیے اہمیت اختیار کر گیا تھا، یا پتہ نہیں کیا۔ بس میں دیوانوں کی طرح سارا دن کمرے میں بند اس کہانی کو توڑنے موڑنے اور جوڑنے میں لگا رہا۔ پھر مجھے یاد آ گیا کہ ابا کی موت کے بعد تحسین خالہ اور بڑی بوا کی موت نے جب گھر میں تباہی اور دہشت پھیلائی تھی تو کسی نے کہا تھا کہ ہمیں کسی بزرگ سے مل لینا چاہیے۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ ابا چین کے کھو جانے کے بعد اماں سے کہہ رہے تھے کہ وہ شیوا جی سے ملیں گے۔ میں نے شیوا جی کا نام سنا تھا، ان کے بارے میں کچھ عجیب و غریب باتیں مشہور تھیں۔ ایک بار میں نے انہیں دیکھا بھی تھا۔ وہ جوگیا رنگ کا کپڑا اپنے بدن پر لپیٹے ہوئے تھے، گلے میں ہزاروں مالائیں، انگلیوں میں موٹی موٹی انگوٹھیاں، بڑھی ہوئی الجھی اور میلی داڑھی، سر کے بال گھنگریالے اور کمر تک پہنچے ہوئے جنہیں برسوں سے سلجھایا ہی نہیں گیا تھا۔ ہندوؤں کے علاوہ کچھ مسلمان گھرانے بھی ان کے عقیدت مند تھے۔ سنا تھا کہ انہوں نے ان گھرانوں کو بڑے خوفناک آسیب سے بچایا تھا۔ ایک گھر میں بیاہ کر آنے والی کسی عورت کے گھر بچہ پیدا نہیں ہوتا تھا، بلکہ معمول کے مطابق 9 ماہ پورے کر کے پیدائش سے صرف چند روز پہلے مر جاتا تھا۔ زچا کی جان کے لالے پڑ جاتے تھے، مگر وہ پھر اگلا عذاب اٹھانے کو لوٹ پوٹ کے ٹھیک ہو جاتی تھی۔ ان لوگوں نے شیوا جی سے رابطہ کیا اور شیوا جی سے رابطے اور علاج کے بعد اس آنگن میں اب بچے کھیل رہے تھے۔ یہ سب باتیں وقتاً فوقتاً سنتا رہا تھا۔ شیوا جی مجھے یوں یاد رہ گئے تھے کہ ابا نے ان کا ذکر کیا تھا۔ میں نے اپنے سامنے کسی ڈائری کے اس ورق پر جہاں میری بیتی باتوں کا اختتام ہوا تھا شیوا جی کا نام لکھ کر سرخ پین سے اس کے گرد دائرہ کھینچ دیا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ اب میرا ان سے ملنا ضروری ہے۔ رابرٹ کا پتہ بھی میں نے اس ڈائری میں نوٹ کر لیا۔ اماں عصمت آپا کی شادی کے سلسلے میں پریشان تھیں۔ عصمت آپا عجیب روکھی سی طبیعت کی مالک تھیں۔ میں نے ان میں لڑکیوں والی کوئی بھی بات محسوس نہیں کی۔ انہیں گھر گھرستی کا شوق تھا، نہ گڑیوں سے بچپن میں لگاؤ رہا۔ گھر کے کام کاج زبردستی کر لیتی تھیں، نہ سہیلیاں بنانے اور ان کے ساتھ وقت گزارنے کی حسرت تھی۔ زہرا آپا کے بیاہ کے بعد مجبوراً گھر کا کام سنبھال لیا تھا۔ اماں کی ہڈیاں کڑکڑا چکی تھیں۔ وہ صرف وہی کام کرتی جو پلنگ یا پیڑھی پر بیٹھ کر کیے جا سکتے تھے۔ سو اس صورت میں عصمت آپا اماں کا ہاتھ بٹا رہی تھیں۔ انہی دنوں چچی صاحبہ آ گئیں۔ وہ بہت عرصے کے بعد آئی تھیں۔ پتہ چلا کہ ان کی اماں کا انتقال ہو چکا ہے۔ اپنی بھابھی کو وہ وبال لگنے لگی تھی۔ ان کے بھیا بٹیر بازی میں لگے رہتے تھے۔ بھاوج نے تانے دے دے کر ان کا کلیجہ چھلنی اور کام کروا کر ان کے ہاتھ زخمی کر ڈالے تھے۔ انہیں دیکھا تو گھر کے سبھی افراد کو محسوس ہوا۔ دادا تو ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر بہت روئے۔ ابو جانی، میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتی ہوں۔ میری غلطی تھی کہ سر کے سائبان کو اہمیت نہ دی۔ آج آسمان بھی سر پر آتا محسوس ہوتا ہے۔ وہ رو رو کر کہہ رہی تھی، بیٹا مت رو، تم تو میرے بچے کی نشانی ہو، میرے کلیجے کا ٹکڑا۔ بھول جاؤ سب کچھ، بھول جاؤ بیٹا، یہ تمہارا گھر ہے، تمہارا اپنا۔ اور پھر دادا نے تیسری منزل کے لیے سیمنٹ اور اینٹیں منگوا لی۔ مہینہ بھر میں ہی اوپر کمرہ، برآمدہ اور باورچی خانہ بن گیا۔ بھلا کون اعتراض کرتا؟ چچی صاحبہ نے طبیعت بھی بڑی نرم پائی تھی۔ پھر جو حالات گزار کر آئی تھیں، انہوں نے مسکینی اور غلامی کی عادت بھی ڈال لی تھی۔ اسی کو جنت محسوس کیا اور دادا دادی کی پیڑھی پکڑ لی۔ دادی مطمئن ہو گئیں۔ اماں کے فکر مند چہرے پر بھی اطمینان پھیل گیا، ورنہ وہ پریشان ہوتی کہ کہیں عصمت آپا نے عقل تھام لی تو ان کا بیاہ ہو جائے گا، پھر ان بوڑھوں کی رکھوالی کون کرے گا؟ خود ان کی ہڈیوں میں تو اب سنسناہٹ ہونے لگی تھی۔ چچی صاحبہ اماں سے عمر میں بڑی تھیں، مگر کھایا پیا انہی کو لگا تھا۔ نہ بچے پیدا کیے تھے، نہ فکریں بڑھی تھی۔ جو چہرے پر کچھ روکھا پن آیا تھا، کندھے جھک گئے تھے، اس کا سبب چچا صاحب کی ناگہانی موت اور بھاوجوں کے تانے تھے۔ یہاں رہیں اور فکروں سے آزاد ہوئی تو صحت اور چستی آ گئی۔ ذرا گھر میں ہلچل ختم ہوئی تو میں پھر وہ ڈائری لے کر بیٹھ گیا۔ اب ڈائری میں نے ستارہ اور شاہانہ والے واقعے کا اضافہ کیا۔ خود کو مجرم محسوس کرتا رہا، پھر یہ سوچ کر اور کوفت میں مبتلا ہو گیا کہ دادا میرے اس جرم سے واقف ہیں جو میں نے نادانستگی میں کیا تھا، مگر اس کے نتائج بہت ہولناک نکلے۔ میں اس رات پھر دادا کے پاس پہنچ گیا، ان سے ستارہ اور شاہانہ والے واقعے کے بارے میں پوچھا۔ وہ کچھ دیر تک چھت کو تکتے رہے۔ مجھے ان کی آنکھوں میں ویرانی بڑھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، پتلیاں دھندلا گئی تھیں۔ ہاں،
مگر بٹوا میں بتاؤ کیا کرتا۔ میں گیا تھا شیوا جی کے پاس، انہوں نے بڑی دیر کوشش کی، پسینے میں شرابور ہو گئے، پھر کہہ دیا کہ بہت اندھیرا ہے، وہاں بہت اندھیرا ہے، ابھی ممکن نہیں کہ پتہ کر سکوں، تم بعد میں آنا۔ میں جبھی تو پریشان تھا، ٹانگوں میں سکت ہے نہ کمر میں دم، کیسے جاتا، کہاں تلاش کرتا۔ مننے سے کہنا چاہا تو اس نے خرافات کہہ کر بات سنی ہی نہیں۔ مجھے ایسے دیکھنے لگا جیسے میرا دماغ چل گیا ہے، جو بات سننے کو تیار نہ ہو وہ کام کرنے پر کیسے آمادہ ہو سکتا ہے۔ تبھی تو عطا نے کہا کہ تم آؤ گے، ضرور آؤ گے، تب سے تمہارا منتظر تھا۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں وہاں ضرور جاؤں گا۔ میں نے شیوا جی کا پتہ بھی لکھ لیا۔ دہلی میں کچھ میرے کام ادھورے رہتے تھے، انہیں نمٹائے بغیر سفر کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، مگر دل و دماغ بہک رہے تھے۔ جو توجہ ان کاموں پر دینا چاہیے تھی مفقود تھی۔ جیسے تیسے کام نمٹا لیے۔ اماں سے ذکر کیا کہ شاید اس بار سفر طویل ہو۔ اماں سفر کے نام سے ہی گھبراتی تھی، شاید ابا کے طول طویل سفر یاد آ جاتے ہوں، اس لیے بھول کر بھی کبھی میری شادی کا ذکر نہ کیا۔ میں اس سے قبل بھی اپنے کام کے سلسلے میں کئی بار سفر کر چکا تھا۔ رضا بھائی کے لیے ہر وقت آہیں بھرتی تھی، اور جب خط آتا جواب میں یہی لکھتی کہ چھٹی لے کر آ جاؤ تاکہ بیاہ کر دیا جائے۔ ان کی نظر زینت پر تھی، اچھی لڑکی تھی، سگڑ اور نرم لہجے والی، مگر رضا بھائی کو ابھی تک اپنے خوابوں کی تعبیر نہیں ملی تھی۔ وہ پھر چند ماہ یا سال مانگ لیتے تھے۔ شجاع بھائی نے تو کبھی شادی کے مسئلے پر کیے گئے سوالات کا جواب ہی نہیں دیا تھا، ادھر ادھر کی اتنی دلچسپ باتیں لکھ دیا کرتے کہ پڑھتے ہوئے یہ خیال ہی نہ آتا کہ جواب گول کر گئے ہیں۔ میں نے سب سے پہلے شیوا جی سے ملاقات کی ٹھانی۔ وہ لکھنؤ ہی میں تھے، وہاں میرے لیے مشکل نہ تھی۔ بی جان یوں بھی شکایت کر چکی تھی کہ اب تو اکیلے سفر کر لیتے ہو، کبھی نانی کی خیر خیریت کو بھی آ جایا کرو۔ وہاں جانے کا سوچا، فرحت کا خیال چاندنی کی ہی طرح بدن میں ٹھنڈک بن کر اتر گیا۔ میں اس کے لیے اپنے دل میں بڑی گنجائش محسوس کرتا تھا۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اس وقت مجھے اس سے محبت تھی، ہاں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اس کی پرکشش شخصیت نے مجھے پہلی مرتبہ اٹریکٹ کیا تھا، جبکہ خاندان کی اور دور پرے کی بہت سی لڑکیاں مجھے متوجہ کرنے کی خواہش مند رہیں۔ میں جوانی میں بہت حسین ہوا کرتا تھا، اب تو خیر۔ پھر انہوں نے کچھ کھسیانے سے انداز میں مجھے دیکھا، اور میں سوچ رہی تھی کہ حسین سے زیادہ حسین لفظ کون سا ہوگا۔ جس شخص میں اب بھی بلا کی کشش اور مقناطیسیت تھی، وہ واقعی اپنی جوانی میں کیا رہا ہوگا۔ اس وقت اگر روز ایک لڑکی خودکشی کرتی تو بھی مجھے تعجب نہ ہوتا۔ ہاں، تو میں نے لکھنؤ کی تیاری کر لی۔ وہ یوں ایک دم بول اٹھے جیسے مجھے مزید کچھ سوچنے سے بھٹکانا چاہتے ہوں۔ میں پھر ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اماں لکھنؤ جانے پر بے حد خوش تھیں۔ انہوں نے بی جان اور کاکا جان کے لیے کئی چیزیں دیں۔ عصمت آپا کے لیے کسی لڑکے کو نظر میں رکھنے کی نصیحت بھی کی۔ شام کو جلدی گھر آ جانے سے لے کر وقت پر کھانے اور سونے تک کی ہدایات دے ڈالیں۔ دادا مجھے کچھ عجیب سی مگر مسرور نگاہوں سے دیکھتے رہے۔ جب میں ان سے رخصت چاہنے گیا، انہوں نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ دادا کی قربت میں نے پہلی مرتبہ پدری شفقت کو محسوس کیا تھا۔ بے اختیار میری آنکھیں بھیگ گئیں۔ ابا کی تو بات ہی دور کی تھی، مجھے کبھی بھائیوں یا چچاؤں نے بھی سینے سے نہیں لگایا تھا۔ دادا ابا کے قریب میں پھٹکا ہی نہیں تھا، ان سے شکایت بیکار تھی۔ میں بہت دیر تک ان کے سینے کی حرارت کو اپنے اندر اتارتا رہا۔ بیٹا، لکھنؤ میں شیوا جی سے ملنے سے پہلے بی جان کے ساتھ شالی بابا کے پاس سے ہو لینا۔ شالی بابا؟ مجھے یہ نام سن کر حیرت ہوئی، پہلی بار یہ نام سن رہا تھا۔ ہاں، بی جان تمہیں بتا دیں گی۔ ان سے کیا کہنا ہے؟ کچھ نہیں، بس بتا دینا کہ تم عطا کے چھوٹے بیٹے ہو اور تمہیں میں نے بھیجا ہے، ان کی نصیحتوں پر عمل کرنا۔ اور کچھ دادا؟ وہ کچھ دیر میرے کندھے کو تھامے مجھے غور سے دیکھتے رہے، پھر مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور بہت دیر تک گمسم سے کھڑے رہے۔ جب میں نے دھیرے سے انہیں الگ کیا تو ان کے چہرے کی سبھی جھریوں کو بھیگے پایا۔ جاؤ بیٹا، اللہ تمہارا نگہبان ہو، اپنے دادا کے لیے دعا کرتے رہنا، اللہ اتنی مہلت دے دے کہ تمہیں دوبارہ دیکھ سکوں۔ کیسی باتیں کرتے ہیں دادا؟ میں نے بے اختیار کہا، مگر یوں لگا جیسے میں دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ بول رہا ہوں۔ اچانک یہ احساس بڑھ کر میرے پورے وجود میں پھیل گیا کہ دادا مجھے آخری بار دکھائی دے رہے ہیں۔ نہیں دادا، آپ کو میرا انتظار کرنا ہوگا۔ اس بار میں نے انہیں بازوؤں میں بھر لیا۔ میرا کیا بس چلتا ہے بیٹا، اب تھکن بھی بہت ہے۔ وہ مسہری پر بیٹھ کر ہانپنے لگے۔ میں ان کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ میری الماری کی چابیاں تمہیں میری مسہری کے گدے کے نیچے سے مل جائیں گی، شاید تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑے۔ عطا کی بہت سی چیزیں میں نے اسی الماری میں سنبھال کر رکھ دی تھیں۔ کبھی دیکھتا ہوں تو لگتا ہے جیسے وہ میرے سامنے بیٹھا ہے۔
اس کی ڈائری بھی ہے، کچھ اور کاغذات اور پتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا الا بلا ہے، تم دیکھ لینا۔ میں انہیں روکنا چاہتا تھا کہ ایسی باتیں نہ کریں، مگر یہ بھی محسوس کر رہا تھا کہ یہ بہت ضروری باتیں ہیں۔ پوری توجہ سے انہیں سنتا رہا۔ اتنی دیر میں آہٹ ہوئی، پلٹ کر دیکھا تو دادی دیوار تھامے کھڑی تھیں۔ آؤ کنیز فاطمہ، اچھا ہوا تم آ گئیں۔ تمہاری منطقیں ہمیشہ اختلافی ہوتی ہیں، مگر میں جو کہہ رہا ہوں اسے غور سے سنو۔ میں نے انہیں سہارا دینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ دادی نے کچھ تعجب سے انہیں اور پھر مجھے دیکھا۔ شاید میری یہاں موجودگی نے انہیں بھی حیران کر دیا تھا۔ یہ پوتے کو آج کیسے دادا کا خیال آ گیا؟ انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا، اور میرے بڑھے ہوئے ہاتھ کو تھام کر مسہری کی پائنتی پر بیٹھ گئیں۔ سنو، صرف سنو، دادا نے انہیں ٹوک دیا۔ میری الماری کی چابیاں جب بھی یہ مانگے اسے دے دینا۔ کیوں؟ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ اب ایسی حالت میں آپ کا کہیں جانا ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے پاس رکھی تپائی سے پاندان اٹھاتے ہوئے کہا۔ ان کی بات سن کر دادا نے جس انداز سے انہیں دیکھا، میرا تو کلیجہ ہی کٹ گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ جب آدمی موت کی آہٹ سن لیتا ہے تو اس کی نگاہوں میں کیسی بے بسی چھا جاتی ہے، اور وہ جو کچھ محسوس کرتا ہے اسے کہہ بھی نہیں پاتا۔ کچھ بات میں بے وزنی محسوس کرتا ہے، مگر چہرے پر یقین پھیلتا چلا جاتا ہے، اور یہ وہ یقین ہوتا ہے جس کی تہ تک کوئی پہنچ ہی نہیں پاتا، بالخصوص وہ جو سرسری دیکھتا ہے۔ دادی نے بھی ان کی طرف نہ دیکھا، وہ پان کی گلوری بناتی رہیں۔ تم بس یہ مانگے تو چابیاں دے دینا۔ میری الماری میں تو تمہاری دلچسپی کی کوئی چیز نہیں ہے، اگر ہے تو یاد کر لو۔ جائیداد کے کاغذات میں تمہیں پہلے ہی دے چکا ہوں۔ زیور کوئی تمہارا ہے نہیں اس میں، میری مانو تو زیور بہوؤں کو دے ڈالو، تمہاری زندگی میں بھی خوش ہو لیں گی ذرا۔ ان کے انداز میں شوخی آ گئی۔ میں کرب میں ڈوبی ہنسی ہنس دیا۔ کس چیز کی کمی کی ہے میں نے؟ انہوں نے پان دادا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ چہرے پر ناگواری پھیل گئی تھی۔ اور میں کون سا پہنتی ہوں کچھ؟ یہ کنگن بھی سہاگن کے یقین کو ڈالے ہوئے ہیں۔ آپ تو کبھی مہینوں میں بات کرتے ہو، تب یاد آتا ہے کہ ارے ہاں میاں ہیں تو صحیح۔ ساری کہانیاں قصے تو سنا چکا ہوں تمہیں، اب بات کرنے کو بچا ہی کیا ہے؟ اور معقول باتیں سننے کی تم عادی نہیں ہو۔ اگر ان تمام معقول باتوں کا تعلق شطرنج سے ہے تو بھیا میں باز آئی ان معقول باتوں سے۔ یہ شاطرانہ چالیں نہ کبھی چلی نہ پسند کی۔ اب ہے سیدھی سادی زندگی، سیدھے سبھاؤ گزارے آدمی، انہوں نے بانچے پوچھتے ہوئے کہا۔ خیر، شطرنج تو تم ہم سے زیادہ کھیلی ہو، ہم تو گتے کی بساط پر کھیلتے ہیں۔ زندگی میں کبھی چالیں نہ چلی، نہ موہرے پیٹے، نہ وزیر۔ دادا ہنس پڑے۔ کچھ دیر پہلے کی بے بسی اور بے چارگی ان کی مسکراہٹ کی دھن میں کہیں چھپ گئی۔ مجھے خوشی ہوئی۔ میں پہلی بار دادا دادی کی نوک جھوک سن رہا تھا۔ دادی کے چہرے پر ناگواری ضرور تھی، مگر صاف دکھاوے کی، ورنہ آنکھوں کے کونے چمک رہے تھے، اور جیسے اس چمک کی اونٹ سے ہنسی بھی جھانک رہی تھی۔ میں اٹھ گیا۔ دادا مجھے اجازت دیں، کل سویرے ہی چلا جاؤں گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، کل مجھ سے مل لینا، ملے بغیر نہ جانا۔ ان کی بے قراری لپک آئی۔ جی ضرور۔ میں کمرے سے نکلا تو دادی کو کہتے سنا، کہاں جا رہا ہے ضیا؟ رات کافی بیت گئی تھی، میں ضروری چیزیں اٹیچی کیس میں رکھ چکا تھا۔ بستر پر لیٹا تو نیند منہ پھلائے دور کھڑی تھی۔ میرے سونے کا وقت جو میں نے مقرر کر رکھا تھا گزر چکا تھا، اور اگر یہ وقت نکل جائے تو میں گھنٹوں کروٹیں بدلتا رہتا ہوں، تب کہیں جا کر نیند آتی ہے۔ لیٹا اور سونے کا خیال آیا تو وہ پرانے خواب یاد آ گئے۔ مجھے حیرت تھی کہ وہ خواب اب کیوں دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ پھر وہی خواب دکھائی دیں، میں محسوس کر سکوں، دیکھ سکوں کہ وہ سب کیا تھا۔ پرانے خواب البتہ مجھے تمام تر جزیات کے ساتھ اچھی طرح یاد تھے، اور انہیں میں اپنی ڈائری میں نوٹ بھی کر چکا تھا۔ میں بہت دیر تک سوچتا رہا، کروٹیں بدلتا رہا، نیند سے منتیں کرتا رہا، تب جانے کب سو گیا۔ فجر کی اذان پر آنکھ کھل گئی۔ تیار ہوا۔ اماں اٹھ کر میرے لیے ناشتہ اور ساتھ لے جانے کو کھانا تیار کر رہی تھیں۔ انہیں پتا تھا کہ سفر میں مجھے بے پناہ بھوک لگتی ہے۔ عصمت آپا نماز پڑھ کر چائے بنانے لگی۔ میں نماز سے فارغ ہو کر دادا کے کمرے میں گیا تو وہ سجدے میں تھے۔ میں وہیں کھڑا رہا، ان کی پشت میری طرف تھی۔ میں نے ان کے جسم کو بے حد لاغر اور کپکپاتا محسوس کیا۔ چند لمحوں بعد وہ نماز سے فارغ ہو گئے۔ مجھے دیکھ کر ان کے چہرے پر تازگی پھیل گئی۔ آؤ بیٹا، جا رہے ہو؟ جی دادا۔ پلیز دادا جی اپنا خیال رکھیے گا، بہت زیادہ، مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ اس کا احساس یقیناً مجھے دیر سے ہوا ہے،
مگر میری اس غلطی کی سزا اتنی بڑی نہیں ہونا چاہیے کہ میں برداشت نہ کر سکوں۔ بیٹا وہ قادر مطلق ہے، اس کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے، ہم تم دعا ہی تو کر سکتے ہیں۔ خیر تم بھی اپنا خیال رکھنا، اگر شالی بابا سے ملتے ہی مجھے خط لکھ سکو تو لکھ دینا، کچھ اطمینان ہو جائے گا۔ میں ضرور لکھوں گا دادا، ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کروں گا۔ میں نے انہیں دل میں اتار لینے والی نگاہوں سے دیکھا، کل کی نسبت آج ان کے چہرے پر صحت مندی تھی۔ پھر میں نے رخصت چاہی، اماں ٹفن تیار کر چکی تھیں، ایک چھوٹا سا اٹیچی کیس میرے ساتھ تھا۔ میں سب سے رخصت لے کر باہر نکل آیا۔ اس زمانے میں سائیکل رکشہ تھا یا تانگے؟ سائیکل رکشہ کو لوگ چلایا کرتے تھے، آج کے رکشوں جیسے نہیں تھے، بلکہ آدمی آگے آگے سائیکل چلاتا تھا۔ تانگے بھی ملتے تھے، مگر تانگے کے لیے مجھے اگلے چوک تک جانا پڑا۔ میری ہی گلی کے موڑ پر رام داس رہا کرتا تھا جو سائیکل رکشہ چلاتا تھا۔ میں نے رات ہی کو اس سے بات کر لی تھی کہ اسٹیشن جانا ہے، وہ تیار تھا، سیٹوں پر کپڑا مار کر انہیں چمکا رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اچک کر اس نے سائیکل سنبھال لی اور زور زور سے پیڈل مارنے لگا۔ اس کی موٹی موٹی پنڈلیاں پھڑکنے لگیں اور زبان بھی چلنا شروع ہو گئی۔ اسے آثار قدیمہ سے دلچسپی تھی، خاص طور پر اسے آگرے کا تاج محل بہت پسند تھا۔ اکثر وہ اپنی ماتا جی کی پھٹکار صرف اسی لیے سنا کرتا تھا کہ وہ گھنٹوں اسی انتظار میں بیکار کھڑا رہتا کہ کوئی لال قلعے یا قطب مینار کو جانے والا مسافر مل جائے، اس بہانے اسے بھی دوبارہ عمارتیں دیکھنے کا موقع مل جاتا۔ اسی نسبت سے وہ مجھ سے کافی بے تکلف تھا، جب موقع ملتا تو کریت کریت کر معلوم کرتا کہ اب کیا کھود رہا ہوں، کون سی نئی عمارتیں کون سی کہانیوں کو عیا کر چکی ہیں۔ میں اسے بہلا دیتا تھا، کبھی کوئی بات بتانے والی ہوتی تو ضرور بتا دیتا تھا۔ آج بھی وہ پوچھ رہا تھا کہ میں کہاں اور کیوں جا رہا ہوں۔ یہ سن کر میں محض اپنی نانی سے ملنے جا رہا ہوں، وہ مجھے مشکوک نگاہوں سے بار بار پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ راستہ کٹتے دیر نہ لگی، گاڑی پلیٹ فارم پر تیار کھڑی تھی۔ میں نے ٹکٹ لیا، بوگی ڈھونڈی اور اس میں سوار ہو گیا۔ ڈبے میں زیادہ لوگ نہیں تھے اور میری طرف والے حصے میں تو کوئی تھا ہی نہیں۔ میں نے اٹیچی کیس برتھ پر رکھا، سیٹ کو صاف کیا اور کھڑکی کے قریب بیٹھ گیا۔ میں بر وقت پہنچا تھا، میرے بیٹھتے ہی گاڑی نے وسل دی۔ ذرا سی دیر میں گاڑی رینگنا شروع ہو گئی۔ میں نے اسٹیشن پر نگاہ ڈالی، زیادہ رش نہیں تھا، کچھ لوگ تھکے تھکے بیٹھے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو یہاں خوانچے لگاتے تھے، تمام رات آوازیں لگا لگا کر ان کی آواز بیٹھ جاتی تھی، کیونکہ رات میں کئی ٹرینیں یہیں سے گزرتی تھیں اور کافی دیر رکتی بھی تھیں۔ اچانک مجھے اپنی قریب آہٹ محسوس ہوئی، لگا جیسے کوئی میرے قریب آیا ہے۔ چاروں طرف مہک پھیل گئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ دماغ میں ہلچل سی مچی اور پھر کن پٹیوں میں دھماکے ہونے لگے۔ نتنوں میں گھس جانے والی کافور کی مہک نے دماغ میں چنگاریاں سی بھر دی تھیں، مگر آنے والی کو دیکھ کر وہی چنگاریاں جیسے بھڑک کر شعلوں میں تبدیل ہو گئیں۔ مجھے اپنی یادداشت پر اس قدر اعتماد نہیں تھا، مگر میں اسے سامنے دیکھ کر بھونچکا رہ گیا۔ وہ جو بھی تھی ہو بہو وہی تھی، وہ لڑکی جس کی لاش کو میں نے تابوت میں دیکھا تھا، وہ بھی خواب میں۔ مگر میں خود پر یقین کرنے کو تیار نہ تھا، یہ حیرت انگیز مشابہت کا کمال بھی ہو سکتا تھا۔ میں نے سر سے لے کر پاؤں تک اسے غور سے دیکھا۔ چھوٹا سا چمکدار پرس اس کے ہاتھ میں تھا، کالی جالی دار کپڑے کی لمبی سی فراک میں ملبوس یہ لڑکی پرس میں کچھ ٹٹول رہی تھی۔ اس کے بال لمبے اور سنہرے تھے، آنکھیں ہلکے فیروزی رنگ کی جھلک لیے ہوئے تھیں، ناک نقشہ کھڑا تھا، کالے ہی جالی دار لمبے موزوں سے اس کی گوری پنڈلیاں جھلک رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر اضطراب تھا، وہ ابھی تک پرس کو ٹٹول رہی تھی۔ ایک چھوٹا سا اٹیچی کیس جو اس کے ہاتھ میں تھا اس نے میرے سامنے والی سیٹ پر رکھ دیا۔ میں سخت ہراساں تھا، اسے خواب میں دیکھے ہوئے آج 12 برس ہو چکے تھے، پھر بھی میرا ذہن اس میں تمام تر جزیات کو پا چکا تھا۔ ان 12 برسوں کی دھول تک نہ تھی اس کے چہرے پر، وہی تر و تازہ چہرہ۔ بے وقوف، میرے دماغ میں ارتعاش سا پیدا ہوا۔ میں جھیپ گیا اپنی بے وقوفی پر۔ ممکن ہے اس کی شکل یوں ہی میرے دماغ نے تشکیل دی ہو، وہ حیرت انگیز طور پر اس سے مماثل ہو۔ اب وہ ہاتھ میں پکڑے کاغذ پر غالباً سیٹ نمبر چیک کر رہی تھی، پھر اس نے وہاں پڑے نمبر کو دیکھ کر مطمئن انداز میں گردن ہلائی، کاغذ کو پرس میں رکھا، میری طرف تعارفی نگاہ ڈالی، ہلکے سے مسکرائی،
پھر اس کی آنکھوں میں لمحہ بھر کو حیرت ابھری۔ میں بھی جواباً مسکرا دیا اور پھر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ وہ غالباً اپنا اٹیچی کیس اوپر رکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نظر آنے والی حیرت نے مجھے اچنبھے میں ڈال دیا۔ شاید اسی وجہ سے میں نے یہ غیر اخلاقی حرکت کی تھی، ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں اٹیچی کیس رکھنے میں اس کی مدد کرتا۔ اس دوران میں کافور کی مہک کو قطعی بھول چکا تھا۔ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اچانک مجھے یاد آ گیا، اب وہ پہلے سے زیادہ نزدیک تھی۔ میں نے گہرا سانس لے کر اس مہک کا یقین کرنا چاہا مگر ناکام رہا۔ ایک ہلکی ہلکی میٹھی میٹھی سی خوشبو تھی جو اس کی قربت کا احساس دلا رہی تھی۔ پھر وہ کافور کی مہک، وہ کیا تھا؟ میں الجھ گیا۔ ایکسکیوز می، اس سے پہلے کہ میں خود سے کیے گئے سوال کا جواب تلاش کرتا، اس کی مترنم آواز نے مجھے چونکا دیا۔ میں چہرے پر مسکراہٹ سجائے اس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ہیلو، وہ مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ بہت خوبصورت تھی۔ یہ ٹرین میرٹھ جائے گی؟ اس نے انگریزی میں پوچھا۔ جی ہاں، تھینک یو۔ پھر وہ پرس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ پھر اس میں کچھ تلاش کر رہی تھی۔ مجھے پھر اس کا جائزہ لینے کا موقع مل گیا۔ عجیب سی سحر انگیزی تھی اس میں۔ میں جوں جوں سے دیکھتا گیا، میرے ذہن میں وہ تابوت والی لڑکی واضح ہوتی چلی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد یہ بات میرے دماغ میں پنجے گاڑ چکی تھی کہ یہ 100% وہی ہے۔ سر منہ فرق نہ تھا اس میں نے چاہا میں اس سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کروں، مگر جیسے کوئی مجھے اندر سے بھینچے ہوئے تھا، دبوچے بیٹھا تھا، اس سے مخاطب ہونے سے روک رہا تھا۔ میں نے پھر کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ ہوا سرد ہو گئی ہے، کمرے میں ٹھنڈک سی بھر گئی ہے۔ مجھے اس بات پر حیرت ہوئی کیونکہ شیشے بند تھے، موسم بھی گرم تھا، اس لیے میں نے آتے ہی پنکھا چلا دیا تھا، مگر اب اس پنکھے سے نکلنے والی ہوا بے حد سرد ہو چکی تھی۔ میں نے چاہا کہ پنکھا بند کر دوں، مگر اب میں تنہا نہیں تھا۔ ایسا کرنے کے لیے مجھے اس سے یقیناً اجازت لینا پڑتی۔ اس نے پھر مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی، بلکہ اسی اضطراب میں مبتلا اب بھی پرس میں کچھ تلاش کر رہی تھی۔ میں نے بے وجہ بے تکلف ہونے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ فضا میں عجیب سا تناؤ پیدا ہو گیا تھا۔ ممکن ہے یہ تناؤ میرے ذہن کا پیدا کردہ ہو۔ میں جس کیفیت سے دوچار تھا اسے بیان کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہا ہوں۔ بار بار خواب میں نظر آنے والا سین میری نگاہوں میں گھوم جاتا تھا۔ ہر بار میں خود کو یقینی حالت میں پاتا۔ اگر اس لاش اور اس لڑکی میں فرق تھا تو آنکھوں کے فیروزی رنگ کا، کہ لاش کی آنکھیں بند تھیں۔ پھر اچانک ہی میں چونک اٹھا۔ میں ایک بہت اہم چیز نظر انداز کر گیا تھا، اور وہ تھی لاش کی کلائی میں پڑا وہی بریسلیٹ جو ابا لائے تھے اور جسے میں نے چرا لیا تھا، اور جو ہماری خاندان کی تباہی کا سبب بن گیا تھا۔ یہ خیال آتے ہی میں جھینپ گیا، بے وجہ مسکرایا، اور پھر پلٹتے پلٹتے بھی میں نے نگاہ اس کی دونوں کلائیوں پر ڈالی اور مایوسی سے کھڑکی کی جانب پلٹ گیا۔ وہ پوری آستینوں کی فراک پہنے ہوئے تھی۔ آستین کلائی کے پاس آ کر تنگ ہو گئی تھی۔ اگر اس کے ہاتھ میں وہ چین تھی بھی تو مجھے دکھائی نہیں دے سکتی تھی۔ میں تھوڑی ہی دیر میں اپنے اندر ہونے والی اسی کشمکش سے تھک گیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میرے اعصاب مسلسل اکڑے رہنے کے بعد اچانک چٹک کر ٹوٹ جائیں گے۔ میں نے ذہن سے اس لڑکی کو کھرچ کر پھینک دینا چاہا، میرے لیے ممکن نہ تھا، مگر اتنا ہوا کہ میں نے خود پر قابو پا لیا۔ بدن کو ڈھیلا چھوڑ کر سامنے والی سیٹ پر پاؤں ٹکا کر میں نے آنکھیں موند لیں۔ ہلکی ہلکی سی آوازیں اور مدھم مدھم سی میٹھی خوشبو اس کی موجودگی کا احساس دلا رہی تھی۔ اسے ذہن سے مکمل طور پر نکالنے کی غرض سے میں فرحت کے بارے میں سوچنے لگا۔ اسی خیال سے ہی مجھے ایک عجیب سی سنسنی خیز خوشی محسوس ہو رہی تھی کہ وہ مجھے اچانک اپنے سامنے پا کر کتنی حیران ہوگی۔ بی جان اور کاکا جان بھی اچھل پڑیں گے۔ پھر میں دادا کے بارے میں سوچنے لگا۔ ان کا خیال آتے ہی میرا دل بیٹھنے لگا۔ وہ واقعی بہت تھکے ہوئے لگ رہے تھے، یوں جیسے جیتے جیتے تھک گئے ہوں۔ ان کے جملے کسی بازگشت کی طرح میرے دماغ میں گونجنے لگے۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ واقعی اب کبھی نہیں ملیں گے۔ میرا جی چاہا کہ یہیں سے پلٹ جاؤں، مگر ایسا صرف میں سوچ ہی سکا۔ ٹرین اپنی پوری رفتار سے آگے بڑھ رہی تھی۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور رفتہ رفتہ گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ کسی بھی وقت بارش ہو سکتی تھی۔ بادلوں کی سیاہی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ دن نکلنے سے پہلے ہی شام سی ہو چلی تھی۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے موٹی موٹی بوندیں پڑنے لگیں۔ اچانک مجھے کافی کی خوشبو آئی، ساتھ ہی ایک مترنم آواز نے مجھے متوجہ کر لیا۔ پلیز کافی؟ نو تھینکس، میں نے طلب محسوس کرتے ہوئے بھی انکار کر دیا۔
تکلف نہیں کیجیے، میں سفر میں کافی ضرور پیتی ہوں اور ہمیشہ زیادہ لاتی ہوں۔ اس کا انداز دوستانہ تھا۔ اس بار میں نے انکار نہیں کیا بلکہ شکریہ ادا کر کے کافی لے لی۔ سردی بڑھ گئی ہے، میں نے بات آگے بڑھانے کو کہا۔ سردی؟ اس نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ مجھے یہاں بہت حبس محسوس ہو رہا ہے، ہوا گرم ہے اور میں الجھن کے ساتھ کوفت بھی محسوس کر رہی ہوں۔ مجھے حیرت ہوئی اور میری نگاہ اس کی پیشانی اور ہونٹ کے اوپر چمکتے پسینے کے قطروں پر پڑی۔ آپ یہاں آ جائیے، میں کھڑکی کھول دیتا ہوں۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ گیا، وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے کھڑکی کو کچھ اوپر کر دیا۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ باہر کی ہوا گرم تھی جبکہ ڈبے میں سرد لہریں سی ہلکورے لیتی محسوس ہو رہی تھیں۔ میں اس لڑکی کی جگہ پر جا بیٹھا مگر دوسرے ہی لمحے مجھے اچھل جانا پڑا۔ میں جس جگہ بیٹھا تھا یوں لگا جیسے وہاں سے ابھی ابھی برف کی سل سرکائی گئی ہو۔ وہ لڑکی میری طرف متوجہ نہیں تھی، اس لیے شاید اس نے میرے اچھل جانے کو نوٹ نہیں کیا۔ میں جلدی سے سرک کر بیٹھ گیا۔ کافی کا کپ میرے ہاتھ میں تھا۔ میں نے تعجب سے اس لڑکی کی جانب دیکھا، پھر کپ کو ہونٹوں کے قریب لایا ہی تھا کہ ایک شدید بدبو کا بھپکا میرے دماغ میں چڑھ گیا۔